بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ ہمارا شرح معتامل کا اجرا کہاں تک ہو گیا تھا؟ آگے وحتہ سے شروع کیا ہے۔ کتنی لینوں کا اجرا کر کے آئے ہو؟ 6 لینوں کا، شاباش۔ آج کون عبارت پڑھے گا؟ مدثر، آپ عبارت پڑھیں، شاباش، جلدی کریں۔ وہ بھی ہے، وہ کو بھی ساتھ، وہ کا تعلق ما قبل کے ساتھ ہے یا ما بعد کے ساتھ ہے؟ ایک بار پھر دوبارہ پڑھی عبارت۔ حتیٰ کہ یہاں کون سی حالت ہے؟ کیوں؟ جی، ابتدا کا علم۔ حتیٰ کو ترکیب میں کیا بنائیں گے آپ؟ مبتدا۔ حتیٰ تو حرف ہے تو یہ تو مبتدا نہیں بن سکتا، مبتدا ہونا اسم کا کام ہے۔ جی، یہاں بطور اسم استعمال ہو ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ آگے چلیں۔ لے انتہا پڑھتے، انتہا کا مصدر حمزہ جو ہے یہ وصلی ہے یا قطعی ہے؟ حمزہ وصلی۔ حمزہ وصلی کا کیا حکم پڑھا ہے آپ نے؟ گر جاتا ہے، تو آپ پھر پڑھ کیوں رہے ہیں اس کو؟ کیسے پڑھیں گے آپ؟ حتیٰ فی الزمانے، الزمانے کی کون سی حالت ہے؟ کیوں؟ جی آگے چلیں۔ حتی الصباح، وفی المکان، المکانے کو کیوں مجرور پڑا ہے؟ اس کا جار کون بنے گا؟ فی۔ یہ جار مجرور ماقبل سے، اس کا کیا تعلق ہوگا؟ اس کا تب کہاں جائے گا؟ نہیں جی، مولانا بولے فی زمانے پر، فی زمانے، فی زمانے پر جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ البالدہ کو کیوں منصوب پڑھا ہے آپ نے؟ جی آگے چلیں۔ حتی سوکے کو مجرور کیوں پڑھا ہے آپ نے؟ یہ جار مجرور کس کے متعلق ہوگا؟ جی آگے چلیں۔ وردی میں یا کی کون سی حالت ہے؟ کیوں؟ مضاف کون ہے؟ وردی کی کون سی حالت ہے؟ کیوں؟ جی آگے چلیں۔ الدعاء، جو دوسرا الدعاء یہ مجرور کیوں پڑھا ہے آپ نے؟ اس کا مضاف کون ہے؟ مع، اس کی کون سی حالت ہے؟ جی آگے والے آپ بولیں عاقب، مع کی اپنی کون سی حالت ہے؟ وسیم آپ بولیں کیوں؟ ہاں جی، یہ کس کا مفعول بہ ہے؟ مفعول فی کس کا؟ کراتو کا۔ جواب ٹھیک ہے غلط؟ مع سے پہلے کون سا حرف ہے؟ مجھے بولیں تفسیر، یہ کس کی تفسیر کر رہا ہے؟ حتیٰ کی تفسیر کر رہا ہے۔ کس کی تفسیر کر رہا ہے؟ اب جو حتیٰ کی حالت ہوگی مع کی حالت بھی وہی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ حتیٰ اب یہاں تو چونکہ بظاہر عامل ہے، لیکن یہ حتیٰ کس کے معنی میں ہے؟ مع کے معنی میں۔ جب حتیٰ کو مع کے معنی میں کریں گے تو پھر مع کیا بن جائے گا؟ اس میں ظرف بن جائے گا۔ اس میں ظرف کیا بنتا ہے؟ ترکیب میں مفعول فی بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وما بعدہا میں ماں کی کون سی حالت ہے؟ کیوں؟ اس کی خبر کون بنے گا؟ ٹھیک ہے۔ ما بعدہا میں بعدہ کی کون سی حالت ہے؟ کیوں؟ جی مفعول داخلن کو کیوں منصوب پڑھا ہے آپ نے؟ کس کی؟ یکونوں کی کس قاعدے سے یہ خبر بنے گی؟ جلدی بولا کریں، جلدی جی شادیہ بولیں۔ ہاں بولے بولے۔ ہاں، افعال ناقصہ کے بعد اگر اکیلا نکرا آ جائے تو پھر جی اب آگے چلیں۔ فی حکم ما قبلہا میں ماں کی کون سی حالت ہے؟ کیوں؟
मुजाफ कौन है? जी आगे चलें, मिला के पढ़े। अकल तो सम का था, असम का था को मंसूब क्यों पढ़ा आपने? जी ठीक होगी इबारत। अब सारे पढ़े इबारत, जल्दी बोले। अब ये सारी इबारत ज़बानी पढ़े, अब ये इबारत ज़बानी पढ़े, शाबाश। एक बार दोबारा पढ़े, ज़बानी पढ़े, तेज से पढ़े, शाबाश। नदीम नकल मारता बैठे ना, देख ला जी। इबारत जो है ये सारी ज़बानी याद कर क्या करें, पीछे वाली इबारत अभी ये सबक में याद होगी तो फिर पीछे से याद करनी मुश्किल नहीं होगी। अगर अब याद नहीं करके आएंगे फिर पीछे से सुनानी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। या बाकी वहत्ता वाओ मुफरद है या मुरक्कब? इसम फेल हर्फ, आमिला गैर आमिला, गैर आमिला की कौन सी किस्म है, क्या नाम इसका? अब हत्ता का अतफ माकबल पर कहाँ जाएगा? फिर दोबारा बोले, इलाह पर। और इलाह का अतफ कहाँ जाएगा? मिन पर। मिन का अतफ कहाँ जाएगा? लाम का अतफ कहाँ जाएगा? बा पर। आगे बात समझ। अब ये सारा जुमला बजरिए अतफ एक ही जुमला बन जाएगा। आगे हत्ता मुफरद है या मुरक्कब? इसम फेल हर्फ, हर्फ है लेकिन यहाँ बतौर इसम इस्तेमाल, बतौर अलम इस्तेमाल। अब हत्ता की यहाँ अपनी हालत कौन सी है? रफी। क्यों? शाबाश। ये किस कहने से मुब्तदा बना? यहाँ मुराद लफ्ज़ है, ठीक है। लिंतिहाइल गायत, लाम मुफरद मुरक्कब, इसम फेल हर्फ, आमला गैर आमला, आमला की कौन सी किस्म है, क्या नाम इसका? इंतिहाए आमिल या मामूल, इसका आमिल कौन है? इसकी हालत कौन सी बन गई? 16 किस्मों में तलाश करो कौन सी किस्म है। इसका इराबिल हर्फ है, इराबिल हरकत, इराबिल लफ्ज़ी है, इराबिल तकदीरी। तनवीन पढ़ेंगे नहीं, क्यों नहीं पढ़ेंगे? इंतिहा सीगा कौन सा है? इंतिहा मस्तर का क्या कहना पड़ा आपने? ये मस्तर क्या होती है? अब अलगायत आमिल या मामूल, इसका आमिल कौन बनेगा? इसकी हालत कौन सी बन गई? आगे फी मुफरद मुरक्कब, इसम फेल हर्फ, आमला गैर आमला, आमला की कौन सी किस्म है, क्या नाम इसका? अज़्ज़माने आमिल या मामूल, इसका आमिल कौन है? इसकी हालत कौन सी बन गई? ये जार मुझे किसके मुतल्लिक होगा? मस्तर के मुतल्लिक नहीं होगा। नाना पीछे ओ एक मिसाल आई थी ना, याद है क्या? ओ लिंतिहाइल गायत फिल मकान, तो वहां फिल मकान को क्या बनाया था? हाल। तो यहाँ भी फिल ज़मान को क्या बनाएंगे? ये अल गायत मस्तर का जो मुजाफिल मफूल है ना, इससे ये क्या बनेगा? हाल बनेगा। क्या बनेगा? हाल बनेगा। अब अल गायत क्या बन जाएगा? जुल हाल बन जाएगा। और फिर ज़माने ये जार मिलकर मुतल्लिक और क्या बन जाएगा? हाल बन जाएगा। आगे बात समझ में। अब उसके बाद दरमियान से छोड़ दी इबारत। व फिल मकाने वाओ मुफरद मुरक्कब, इसम फेल हर्फ, आमला गैर आमला, गैर आमला की कौन सी किस्म है, क्या नाम इसका? फी मुफरद मुरक्कब, इसम फेल हर्फ, आमला गैर आमला, आमला की कौन सी किस्म है, क्या नाम इसका? ये क्या अमल करेगा? अल मकाने आमिल या मामूल, इसका आमिल कौन है? इसकी हालत कौन सी बन गई? इस जार मजरूर का अतफ कहाँ जाएगा? पहले फिल ज़माने पर। अब यूं कह सकते हैं कि इसकी इबारत दो तरह से कर लेंगे। हत्ता लिंतिहाइल गायत फिल ज़माने व फिल मकाने को बजरिया अतफ उसी के मुतल्लिक कर देंगे, तब भी ठीक है। और यहाँ अगर दोबारा इबारत निकाल लें, हत्ता लिंतिहाइल गायत फिल मकाने, ऐसे इबारत निकाल लें तो तब भी ठीक है। आगे बात समझ में। अब उसके बाद इबारत है वलिल मुसाहबत वाओ मुफरद मुरक्कब, इसम फेल हर्फ, आमला गैर आमला, गैर आमला की कौन सी किस्म है, क्या नाम इसका? इसका माकबर पर अतफ कहाँ जाएगा? ओ लिंतिहाइल गायत पर जाएगा। किस पर जाएगा? लिंतिहाइल गायत पर जाएगा। कहाँ जाएगा? आगे अल मुसाहबत आमिल या मामूल, इसका आमिल कौन है? इसकी हालत कौन सी बन गई? ये मरफूआत में से है, मनसूबात में से है, मजरूरात में से है। कौन सा मजरूर है ये? अब उसके बाद इबारत आई है, यहाँ तक हो गया जी। अब इसकी तरकीब करें, कैसे करेंगे? वहत्ता लिंतिहाइल गाया से, तो कौन करेगा तरकीब? जी बाबा जी आप करें तरकीब।
واو عاطفہ یا واو استینافیہ دونوں لفظ بولا کریں. شابہ. حتی مراد لفظ مبتدا. جی مجرور مصدر مضاف ذوالحال نا مضاف الیہ ذوالحال. جی مولانا آپ کریں ترکیب. جی آپ کریں ترکیب آرام آرام سے. واو عاطفہ یا واو استینافیہ حتی مراد لفظ مبتدا مجرور مصدر مضاف اب آگے چلیں. وفی المکان واو عاطفہ بذریعہ عطف متعلق ہو گیا اور دونوں متعلقوں سے مل کر یا متعلقین سے مل کر حال ہوا ذوالحال کا. ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف ہوا مصدر مضاف کا. نہ 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 جا مضافر ہوا مصدر مضاف کا. مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر نہ آگے چلیں. ابھی ولیل مصاحبت واو آگے والے آپ چلے بھائی. شیبہ جملہ ہو کر. جی اب آگے ترکیب. اب سارے کرو ترکیب کیسے کریں گے اس سے ملے کی جلدی ہو. جی عجیب بات سمجھ. اب آگے اس کے بعد ہے نحو. نحو کا کیا قاعدہ پڑھا ہے آپ نے؟ شاب. آگے نم تو مفرد ہے مرکب اسم فعل حرف متصرف ہے غیر متصرف ناقص ہے تام معروف ہے مجہول لازمی ہے متعدی ماضی ہے مضارع. اس پر کتنی بحث ہوگی؟ اعراب کے لحاظ سے بحث کریں گے فاعل کے لحاظ سے بحث کریں گے. صیغہ 2 میں سے 12 میں سے فاعل تلاش کریں گے. کیا کہیں گے؟ البارحۃ عامل یا معمول. اس کا عامل کون ہے؟ اس کی حالت کون سی بن گئی؟ یہ کل منصوبات میں سے کون سا منصوب بنے گا؟ مفعول بہ کی تعریف کریں. کیا پڑھی آپ نے؟ عجیب بات سمجھ. حتی الصباح حتی مفرد مرکب اسم فعل حرف عاملہ غیر عاملہ. عاملہ کی کون سی قسم ہے؟ کیا نام اس کا؟ الصباح عامل یا معمول. اس کا عامل کون ہے؟ اس کی حالت کون سی بن گئی؟ یہ جار مجھ کس کے متعلق ہوگا؟ نمتو کی. اب ترکیب کیسے کریں گے؟ نحو خبر مضاف نمتو فعل با فاعل البارحۃ بہ. یہاں یاد رکھیں البارحۃ کا معنی ہے کیا نیچے لکھا ہے؟ شب گزشتہ گزشتہ رات. تو اب اس میں چونکہ وقت والا معنی پایا جاتا ہے نا اب یہ لفظاً کیا بن جائے گا؟ مفعول بہ. اور معنی کے لحاظ سے یہ کیا بنے گا؟ مفعول بہ. حتی جارا الصباح مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو گیا کس کے؟ نمتو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوا نحو کا. نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا موضوع مثالوں کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر. آگے بات سمجھ میں. اب آگے چلیں. نحو قرأت وردی. نحو کا کیا قاعدہ پڑھا آپ نے؟ جی قرأت مفرد مرکب اسم فعل حرف متصرف غیر متصرف ناقص تام معروف مجہول لازمی متعدی ماضی مضارع. اس پر کتنی بحث ہوگی؟ اعراب کے لحاظ سے بحث کریں گے فاعل کے لحاظ سے بحث کریں گے. صیغہ 2 میں سے 12 میں سے فاعل تلاش کریں گے کہ نہیں. کیا کہیں گے؟ قرأت وردی. وردی اکٹھا مفرد مرکب مفید ہے غیر مفید. غیر مفید کی کون سی قسم ہے؟ کیا نام اس کا؟
مرکب اضافی اضافت کے کتنے قاعدے پڑھے ہیں؟ یہاں کون سا قاعدہ چلے گا؟ پھر دوبارہ بولے سنائیں کیا قاعدہ پڑھا ہے؟ اب اس کو الگ الگ کر دیں. وردی ورد مفرد مرکب اسم فعل حرف معرب مبنی معرفہ ہے نکرہ مذکر ہے مؤنث واحد تثنیہ جمع. اس کی حالت کون سی ہے؟ اس سے پہلے ہمیں لفظی مانوی. اب اس سے پہلے حروف عملہ ہے افعال عملہ ہے. افعال عملہ کی کون سی قسم ہے؟ افعال تامہ. یہ کیا عمل کرتا ہے؟ پوری تفصیل بیان کر دیں. افعال تامہ کیا عمل کرتا ہے؟ ورد یہ 16 قسموں سے کون سی قسم بنے گی؟ غیر جمع. کیا نام ہے اس کا؟ غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم. اب اس کا اعراب کیا آئے گا؟ رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ. اب یا ضمیر عامل یا معمول. اس کا عامل کون ہے؟ اس کی حالت کون سی بن گئی؟ آگے حتی مفرد مرکب اسم فعل حرف عاملہ غیر عاملہ. عاملہ کی کون سی قسم ہے؟ کیا نام اس کا؟ الدعاء عامل یا معمول. اس کا عامل کون ہے؟ اس کی حالت کون سی بن گئی؟ اے مفرد مرکب اسم فعل حرف عاملہ غیر عاملہ. غیر عاملہ کی کون سی قسم ہے؟ کیا نام اس کا؟ اب اس سے جو ماقبل میں ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ بعد میں جو ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اب یہ مع کس کی تفسیر کر رہا ہے؟ حتی کی کر. الدعاء کی جگہ پر الدعاء آ گیا اور حتی کی جگہ پر مع آ گیا. تو اب اس کا مطلب ہوگا الدعاء یہ تفسیر نہیں ہے چونکہ یہ تو میں نے لفظ وہی آ گیا نا. تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلی کلام کے اندر ابہام ہوتا ہے کہ واضح کرتا ہے. اب پہلے بھی الدعاء کا لفظ آ گیا پھر بھی الدعاء یہ کیا وضاحت کرے گا؟ اب اس کا مطلب ہوگا حتی کی جگہ پر مع آیا تو تفسیر کون بنے گا؟ مع بنے گا. تو چونکہ دعا کا تعلق مع کے ساتھ ہے اس لیے دونوں کو ملا کے کہہ دیتے ہیں. یہ بات آ گئی سمجھ میں؟ اب مع کس کی تفسیر کرے گا؟ حتی کی. اب اگر حتی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر مع کو رکھ دے تو مع کو کے لیے کیا بنے گا؟ مفعول فی بنے گا. کیا بنے بھائی؟ کس نے کہا ہے؟ مفعول فی بنے گا. اب اس کا مطلب ہوگا جو اعراب مفعول فی مع کا ہوگا اس کی جگہ پر حتی گیا تو حتی کا اعراب بھی وہی ہوگا. حتی کا اعراب بھی وہی ہوگا. اب چونکہ وہ لفظ ہے حرف ہے اور حرف کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں اس لیے اس کا اعراب کیا ہوگا؟ محلی ہوگا. اب بیٹھا سید الحسن آگے بات سمجھ. آگے کیا لفظ ہے؟ ہاں جی مع الدعاء. اب اس جملے کی ترکیب کریں. نحو سے لے کر نحو خبر بنے گا مبتدا موضوع مثال ہو کی. قرأت فعل با فاعل. ٹھیک ہے. ورد مفعول به مضاف یا ضمیر متکلم کی مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول به. حتی جارا الدعاء مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر مفسر. اے حرف تفسیر مع تفسیر مضاف الدعاء مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تفسیر مفسر اپنی تفسیر سے مل کر کیا ہوا؟ مفعول فی ہوا. قرأت کا قرأت فعل با فاعل اپنے مفعول به اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ کس کا؟ نحو کا. نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا محذوف مثال ہو کی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یہ بتا گئی سمجھ میں؟ اب اس کے بعد وما بعدها واو مفرد مرکب اسم فعل حرف عاملہ غیر عاملہ. غیر عاملہ کی کون سی قسم ہے؟ کیا نام اس کا؟ ما مفرد مرکب اسم فعل حرف معرب مبنی مبنی الاصل غیر الاصل. غیر الاصل کی کون سی قسم ہے؟ کیا نام اس کا؟ اسم موصول کے قاعدے یادیں بیان کریں. کیا کیا پڑھے تھے؟ جلدی بولیں. جی اسم موصول کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اسم موصول کے بعد یہاں جملہ فعلیہ ہے جملہ اسمیہ ہے کوئی اسم موجود ہے؟ فعلیہ موجود ہے؟ نہیں ہے. کیا موجود ہے؟ ظرف موجود ہے. کیا موجود ہے؟ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا اگر اسم موصول کے بعد جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ نہ ہو تو پھر دیکھیں گے اکیلا ظرف یا جار مجرور آ جائے تو کیا کریں گے؟ اس کو فعل معذوف ثابتہ یا استقرہ کا کیا بنائیں گے؟ مفعول فی بنا کر جملہ بنا کر کیا بنائیں گے؟ موصول کا صلہ. اب بعد یہ ظرف ہے اس کا یہاں عامل کون ہوگا؟ ثابتہ یا استقرہ. بعد ہا ضمیر عامل یا معمول. اس کا عامل کون بن گیا؟ اس کی حالت کون سی بن گئی؟ اب وما بعدها واو عاطفہ یا واو استینافیہ. ما مبتدا اسم موصول بعد مفعول فی مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا ہوا؟ مفعول فی و ثابتہ. ثابتہ فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر کیا ہوا؟ صلہ. موصول اپنے صلے سے مل کر کیا بن گیا؟ مبتدا. کیا بن گیا؟ اچھا یہ ما بعدها کے اوپر کوئی حاشیہ لگا ہوا ہے؟ کیا لکھا بھلا انہوں نے؟ ترکیبش از ظاہر. آگے کیا ہے؟ الا ان کے اس میں یکون و مقدم است. کہتے ہیں ترکیب پہلے والی ہے لیکن یہاں ما بعدہ جو ہے نا یہ قد یکونوں کا اس میں مقدم ہے. یہ کیا ہے؟
لیکن یہ تسامح ہو گیا کاتب سے، ٹھیک ہے نا، چونکہ افعال ناقصہ کا جو اسم ہوتا ہے وہ افعال ناقصہ سے پہلے نہیں آ سکتا کہ قید آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض شارحین نے اس کو اس میں مقدم بنا دیا، لیکن یہ اس میں مقدم نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ مبتدا ہے، بعد والا جملہ اس کی کیا بنے گا، خبر بنے گا، کیا بنے گا، خبر بنے گا۔ یہ بات آگے سمجھ، چونکہ افعال ناقصہ کا اسم جو ہے وہ افعال ناقصہ سے پہلے خبر سے پہلے آ سکتا ہے، آگے سمجھ، بات آگے سمجھ، اور خبر بھی افعال ناقصہ کے اسم سے پہلے آ سکتی ہے، لیکن افعال ناقصہ کا اسم افعال ناقصہ سے پہلے نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ قد یکون، قد مفرد مرکب، اسم فی الحرف، عاملہ غیر عاملہ، غیر عاملہ کی کون سی قسم ہے، کیا نام اس کا، قد کے کتنے معنی آتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، یہاں تحقیق کے لیے تقلیل کے لیے یکون مفرد مرکب، اسم فی الحرف، متصرف غیر متصرف، ناقص تام، معروف مجہول، ناقص تام، افعال ناقصہ کو کتنے اسموں کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں کون سے قاعدے چلیں گے، پہلے نمبر پر جملہ اسمیہ کے جو ہم نے 19 قاعدے پڑھے وہی جاری ہوں گے، اگر ان میں سے نہ ہو تو پھر اس کے 2 قاعدے الگ ہیں، یہاں ان 19 میں سے کوئی قاعدہ چلتا ہے، نہیں چلتا، کون سا قاعدہ چلے گا، جو 2 پڑھے ہیں، کون کون سے، یہاں افعال ناقصہ کے بعد کیا آ گیا، اکیلا نکرہ آ گیا، تو پھر ترکیب کیا کریں گے، اسم ضمیر نکالیں گے، کیا کریں گے، عجیب سب، اب یکونو کا اسم کون بنے گا، ہوگا ضمیر، داخلن یہ کیا بنے گا، عامل یا معمول، اس کا عامل کون بن گیا، اس کی حالت کون سی بن گئی، داخلن مفرد مرکب، اسم فی الحرف، معرب مبنی، معرفہ ہے نکرہ، مذکر ہے مؤنث، باء تثنیہ جمع، اس کی حالت کون سی ہے، اس سے پہلے ہمیں لفظیہ مانوی ہے، اب اس سے پہلے حروف عاملہ ہے، افعال عاملہ ہے، کون سی قسم ہے، افعال ناقصہ، یہ کیا عمل کرے گا، اپنے اسم کو فی حکم ما قبلہ، فی مفرد مرکب، اسم فی الحرف، عاملہ غیر عاملہ، کیا عمل کرے گا، حکم عامل یا معمول، اس کا عامل کون ہے، اس کی حالت کون سی بن گئی، ما عامل یا معمول، اس کا عامل کون بن گیا، اس کی حالت کون سی بن گئی، ما اسم ہے یا فعل ہے یا حرف، معرب ہے مبنی، مبنی اصل ہے غیر الاصل ہے، غیر اصل کی کون سی قسم ہے، کیا نام ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا صلہ مفرد ہے گا جملہ، شاباش، کون سا جملہ بنے گا، قبلہ، یا اس کے بعد فعل بھی موجود نہیں، اسم بھی موجود نہیں ہے، ظرف یا جار مجرور آ جائے تو پھر کیا کہتے ہیں، اس کو فعل آجائے بات سمجھ۔ اب وما بعدها باؤ استینافیہ، ما مبتدا اسم موصول، بعد مفعول فی مضاف، حاضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، ثابت فعل معذوف کا، ثابت فعل ہوا ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر صلہ ہوا ما موصول کا، موصول اپنے صلے سے مل کر مبتدا، قد تقلیلیہ، یکون فعل از افعال ناقصہ، ہوا ضمیر اس کا اسم، داخلا خبر صیغہ اسم فاعل، فی جارہ حکم مجرور مضاف، ما مضاف الیہ اسم موصول، قبلہ مفعول فی مضاف، حاضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا قبلہ کا، مفعول فی ہوا ثابتہ کا، ثابتہ فعل معذوف، ہوا ضمیر اس کا فاعل، مفعول فی سے مل کر جملہ فعلی خبری ہو کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، حکم مضاف کا، مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا داخلا صیغہ اسم فاعل کے، اسم فاعل ہوا ضمیر فاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر یکون کی، یکون اپنے صبر خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو کر خبر ہو گئی ما بعد کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، آگے ترکیب سمجھ میں۔ اب آگے نحو کا کیا قاعدہ پڑا ہے، اکل تو مفرد مرکب، اسم فعل حرف، متصرف غیر متصرف، ناقص تام، معروف مجہول، لازم متعدی، ماضی مضارع، اس پر کتنی بحث ہوگی، اعراب کے لحاظ سے بحث کریں گے، فاعل کے لحاظ سے بحث کریں گے، اسی کا 2 میں سے 12 میں سے فاعل تلاش کرو گے کہ نہیں، کیا کہو گے، السمک آتا عامل یا معمول، اس کا عامل کون ہے، اس کی حالت کون سی بن گئی، حتی مفرد مرکب، اسم فعل حرف، عاملہ غیر عاملہ، یہ کیا عمل کرے گا، رأس عامل یا معمول، اس کا عامل کون ہے، اس کی حالت کون سی بن گئی، 16 قسموں میں تلاش کرو کون سی قسم ہے، اس کے اعراب الحرف، اعراب الحرکت، اعراب لفظی، اعراب تقدیر، تنوین پڑھیں گے نہیں، کیوں نہیں پڑھیں گے، ضمیر عامل یا معمول، اس کا عامل کون ہے، اس کی حالت کون سی بن گئی، 16 قسموں میں تلاش کریں گے نہیں تلاش کریں گے، کیوں، نحو کا کیا قاعدہ پڑا تھا، اکل تو فعل با فاعل، السمک آتا مفعول به، حتی جارا رأس مجرور مضاف، حاضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، حتی جارا کا، جارا اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا فعل کے، فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلی خبری ہو کر نحو کا، نحو مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا معذوف مثال ہو کی، آ جائے گی ترکیب۔ آپ وہاں ترکیب کتنی مرتبہ کر کے آتے ہیں، کم از کم اب زیادہ کر دیں، 6 لینے ہو گئی، 6 کافی ہیں، یہ 7 کر دو لینے، کل سے 7 لینوں کا اجرا کر کے آنا، ٹھیک ہے، 7 کا اجرا کر کے آنا ہے، اور ترکیب کم از کم 10 مرتبہ آپ نے خود کر کے آنی، اب بار بار لفظ تو پک جانے چاہیے نا، مبتدا خبر یہ بار بار آتے ہیں، فعل فاعل مبتدا خبر یہ آتے ہیں، بقد لا یکونو کا تعلق بنے گا اور قد یکونو داخلن کے ساتھ، ٹھیک ہے، آ جائے گی بات سمجھ میں۔ سبق کے بارے میں کوئی بات نہیں سمجھ، کوئی سوال ذہن میں آپ پوچھ سکتے ہیں،
رہ گیا؟ چلو کر لینا. سر تو نحو کا کیا کہنا پڑا تھا؟ سر تو مفرد مرکب، اسم فعل حرف، متصرف غیر متصرف، ناقص تام، معروف مجهول، لازم متعدی، ماضی مضارع. اس پر کتنی بحث ہوگی؟ اعراب کے لحاظ سے بحث کریں گے، فعل کے لحاظ سے بحث کریں گے. صیغہ 2 میں سے 12 میں سے فعل تلاش کرو گے کہ نہیں؟ کیا کہو گے؟ البلدہ عامل یا معمول، اس کا عامل کون ہے؟ اس کی حالت کون سی بن گئی؟ عمل کیا کرے گا؟ السوق عامل یا معمول، اس کا عامل کون بن گیا؟ اس کی حالت کون سی بن گئی؟ یہ جار مجرور کس کے متعلق ہوگا؟ سرت کے. نحو خبر مضاف، سرت فعل با فاعل، البلدہ مفعول ہے، لفظا به معنی فی. حتی جارا السو کے مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق کا فعل کے، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کر. نحو کا مضاف، مضاف سے مل کر خبر مبتدا موضوع مثال ہو کی جملہ اسمیہ خبریہ ہو. آ جائے گی ترکیب سمجھ میں؟ وما علیہ البہ. جب مصدر پر الف لام آ جائے تو پھر یہ مضاف نہیں ہوتی. آپ نے پڑھا ہے جب الف لام آ جائے تو پھر مضاف نہیں ہوتی. پہلے کر رہی ہے، اب دوبارہ کریں آپ. ہاں بالکل کر سکتے جی. چلیں بھائی.